यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए टॉपिक के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। और सबसे पहले मैं उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हमें कमेंट्स करते हैं, अपनी कीमती राय से आगाही देते हैं और अच्छे अच्छे मशवरे हमें देते हैं और हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। यकीन करें कि इनके जो कमेंट्स आते हैं तो दिल ये चाहता है कि ये अगर कोई सवाल करें या कुछ करें तो उसका जवाब ज़रूर दें, लेकिन ऐसा है कि यूट्यूब पे हम उनको इस तरह से जवाब नहीं दे पाते। बहरहाल जो व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर आप अपनी राय से आगाही भी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब में आप जो कमेंट्स करते हैं वो सारे कमेंट्स हम अल्लाह के फजल से पढ़ते हैं और बहुत दोस्त ऐसे हैं जो तनकीद भी करते हैं। तनकीद ज़रूरी है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि शादी में नुकसान। शादी में नुकसान। वैसे तो शादी फ़ायदेमंद ही होती है सबके लिए, लेकिन कुछ शादियां ऐसी भी होती हैं कि जिसमें नुकसान होता है, और वो हाथ में वो लकीर कहाँ पर होती है कि जिससे नुकसान का खदशा हो कि नुकसान हो सकता है और नुकसान होगा। ठीक है ना। बहुत से ऐसे जिन लोगों को मैं जानता हूँ और ऐसे लोगों से मैं मिला भी हूँ कि जिन्होंने जिन शादियाँ की, जिन्हें उनकी बीवी थी, बच्चे थे, फिर उन्होंने उनको बीवी को तलाक दे दी और फिर जो ना दूसरी शादी की। दूसरी शादी जब उन्होंने की तो वो शादी ऐसे थी कि वो शादी जब उनकी हो गई तो बीवी ने रात को कोई नशावर चीज़ दी और सारे जेवर और पैसे वैसे लेके निकल ली। ठीक है ना। इस तरह से, और इस तरह की जनी शोहर में भी बहुत से ऐसा होता है कि जनी मोहब्बत, इश्क वगैरह, जिससे कि आजकल हमारे सोशल मीडिया में ये चीज़ आम है और टीवी ड्रामों में भी इसी पर बात की जाती है कि कुछ लोग जनी ऐसे ज़रूर हैं कि जो मोहब्बत इश्क के नाम पर जनी लोगों को धोखा दे देते हैं और मोहब्बत और इश्क के नाम पर लोगों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ऐसी कई लड़कियां, कई लड़के ऐसे हैं कि जो कहते थे कि हम फ़ोन पे हमारी दोस्ती हुई, नेट पे दोस्ती हुई, हम एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे से बातें शेयर करते थे। तो उनमें कुछ ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा जी हम घरेलू हालात तक जनी शेयर करते थे। हालांकि सख्ती से मना है कि अपने राज जो ना किसी भी गैर को ना देना आपके हक़ में बेहतर होता है, लेकिन कुछ लोग नासमझ होते हैं और जज्बात में आके वो सारा कुछ बताना शुरू कर देते हैं। तो एक लड़की ने हमें ये बताया कि हमारी अम्मी जो है ना वो कमेटी वगैरह डालती थी, यानी 1,00,000-2 लाख रुपए की कमेटी, जिसमें जनी 6-7-8-10 लोग शामिल थे या 50 लोग शामिल होंगे, वल्लाह इल्म कितने थे। तो उसने कहा जी इस तरह, तो मैंने उनको ये बताया कि जी हमारी अम्मी कमेटी डालती है और कमेटी अभी फ़लाँ की निकलने वाली है और निकलेगी तो उसके बाद मेरी शादी के लिए कुछ बनाएंगी, ये करेंगी। तो उसने कहा जी शादी तो मैं करूँगा, ये है वो है, और आप जो ना ऐसा करें कि वक्ती तौर पर मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, तो आप जो ना पैसे मुझे लेकर आ जाएं, तो हम दोनों निकाह भी कर लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं, और उसके बाद जनी वो जो 2-2.5 लाख रुपए जो तुम लेकर आओगी तो उससे मैं कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूँगा, किराए पे घर ले लेंगे, किसी और शहर चले जाएंगे और किराए का घर लेकर अपना कारोबार करेंगे, और फिर इंशाल्लाह मैं वो कारोबार इतनी मेहनत से करूँगा कि हम बहुत तरक्की करेंगे और कामयाब हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, और फिर हम अपने वालिदैन के पास जाकर उनसे माफ़ी भी मांग लेंगे। तो लड़की जनी इन बातों में उसकी आ गई और उसने घर में से 1,80,000 रुपये जनी लेकर वो चली गई। उसने जो बुलाया था, बोला कैंट स्टेशन पे आ जाना। तो कैंट, लड़की ने हमें ये चीज़ें सुनाई कि कैंट स्टेशन पे मैं चली गई और वहाँ जाकर उसने कहा जी, जब मेरी मुलाकात हुई तो उसने कहा जी आपके पास पैसे हैं ना, तो पैसे आप मुझे दे दें ताकि रास्ते में कोई चोर उचक्का जो है ना वो ना ले जाए, क्योंकि इंसान नींद में होता है। इस तरह लड़कियों को ख़ास तौर पर उनके पर्स वगैरह जो हैं ये चुरा लिए जाते हैं, ये छीन लिए जाते हैं। तो बोला मैं तो वाकई इस तरह की चीज़ें जिन्हीं ड्रामों में भी देखती थी, सोशल मीडिया पे भी देखती थी कि किसी का पर्स छीन के कोई डाकू भाग रहा है, कुछ ऐसा। तो मैंने पर्स जो है ना उनको पकड़ा दिया। उन्होंने जो रेल चलने लगी तो मुझे कहा जल्दी से तुम बैठो, मैं जूस लेकर आ रहा हूँ। तो वो जूस लेने गए और ट्रेन चल पड़ी। मैं पीछे आवाज़ें देती रही, लेकिन क्या है कि ना वो आए और ना कुछ, और मैं जाके अगले स्टेशन पे जाके उतर गई और वहाँ बाहर जाने के लिए भी टिकट वो होता है कि भाई बाहर जाने के लिए आप टिकट दिखाओ तो आप बाहर जाओ।
تو وہاں بھی یعنی جرمانہ بھی ہوا اور پولیس کے حوالے بھی کر دیا، اور پھر ساری یہ بات کھلی اور میرے ماں باپ سے رابطہ ہوا۔ اس طرح کی شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے محبت ہوتی ہے، اس طرح سے بھی یعنی نقصان پہنچاتے۔ وہ لکیر کون سی ہوتی ہے ہاتھ میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، اور اس لکیر کو اگر دیکھیں، اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہے تو اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ ضرورت ہے کہ محتاط رہیں تاکہ یعنی دھوکہ ہونے سے آپ بچ جائیں۔ اگر شادی کی جو لکیر ہے، شادی کی لکیر آخر میں، یعنی شادی کی لکیر آخر میں اگر ہاکی نما، جیسے ہاکی ہوتی ہے نا، کھیلتے ہیں ہاکی نما لکیر، مثال یہ شادی کی لکیر ہے یہ، اور یہ آخر میں ہاکی کی سی صورت بناتی ہے، اس طرح کی صورت بناتی ہے، یہ جو میں نے آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، اس طرح کی اگر صورت بناتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی میں بھی نقصان ہوگا، محبت یا عشق یا کوئی ایسا لنک ہوگا تو اس میں بھی نقصان ہوگا، کیونکہ شادی کی لکیر آخر میں جیسے سوالیہ نشان پر وہ دیا جاتا ہے نا، اس طرح کا اگر یہ بنا ہوا ہو تو یہ جنہیں سمجھیں کہ ڈینجرس ہے۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی چیز موجود ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں، جانچ پڑتال کریں، اس کے بعد قدم اٹھائیں، کیونکہ اگر یہ ہو گیا اور وہ پولیس والے بیچارے اچھے تھے کہ انہوں نے ان کے گھر میں رابطہ کر لیا، اور یہ ورنہ یہ لڑکی کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی تو کیا سے کیا ہو جاتا۔ تو اس طرح ہی اگر لڑکے کے ہاتھ میں بھی اس طرح کی علامت ہے تو وہ بھی احتیاط کرے۔ ان کے ساتھ کوئی لڑکی ڈرامہ کر سکتی ہے، جیسے یہاں لڑکا ڈرامہ کر رہا ہے تو وہاں لڑکی ڈرامہ کر سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے احتیاط بہت ضروری ہے، اور اس نشان کو اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں اور اپنے ہاتھ میں ضرور دیکھیں۔ اور پیارے دوستو، جو بھی سوال آپ کو کرنا ہو، ہمارا جو واٹس ایپ نمبر نیچے جو چل رہا ہے اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں، اور اس سوال کا جواب آپ کو بذریعہ یوٹیوب دیا جائے گا۔ وہاں پر اگر آپ ڈائریکٹ سوال کریں گے، جی آپ میں نے سوال کیا مجھے جواب دے دو، تو وہ جواب نہیں دیں گے۔ جواب آپ کو بذریعہ یوٹیوب ملے گا، اور کوشش کریں کہ سوال اچھا لکھا کریں، اپنے شہر کا نام لکھا کریں، اپنا اگر قوم برادری کا بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے بٹی ہے، گجر ہیں، کوئی یہ بھی چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ طارق نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے اچھے حالات کب آئیں گے؟ طارق بھائی، آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی بہت زیادہ اچھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اچھے حالات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی محنت اور کتنی کوشش کرتے ہیں اور کتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اب یہ سب کچھ آپ کے اوپر ہے۔ میری اگر مانتے ہیں تو آج سے ہی شروع کر دیں کوشش اور جدوجہد، انشاءاللہ بہت جلد اچھا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ بلال نے سوال کیا واکنڈ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب ہوگی، اور آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں۔ آپ کو کامیابی ملے گی اور بہتری بھی ہوگی۔ بہرحال کوشش کریں، سورہ اخلاص کو پابندی سے پڑھتے رہا کریں۔ محمد خان قادری نے سوال کیا مظفر آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ میں نے اپنا ہاتھ اور اپنی بیوی کا ہاتھ بھیجا ہے، اس میں بتائیں کہ میری قسمت کی لکیر کیسی ہے اور میرے حالات کیسے رہیں گے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ جو نا ماشاءاللہ سے بہت اچھے اور بہت بہتر ہے، اور آپ کے ہاتھ کی لکیریں بھی بہت اچھی اور بہتر لکیریں ہیں۔ بس صرف جو ہے نا کوشش کریں کہ کسی کام میں جلد بازی نہ کریں، ہر کام صبر و تحمل سے کریں اور مشورہ لے کر کریں تو بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا اچھا ہوگا۔ محمد شہزاد شاہ نے سوال کیا ہے کوٹلی سے کہ میں نے پہلے بھی ہاتھ بھیجا تھا اپنے آپ کے اس چینل پہ، تو آپ نے بولا تھا کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن فی الحال ابھی تک کوئی مجھے بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ پیارے دوست، بہتری کے آثار اس طرح سے ہیں کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے تو پھر ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات حالات اچھے نہیں ہوئے، تو دیکھو حالات اچھے ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آنے والا جو وقت ہے، آپ کا موجودہ وقت اور آنے والا وقت دیکھیں تو اس میں آپ کو خود کافی حد تک فرق نظر آئے گا، اور آنے والا جو وقت ہے اس میں بہتری آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ جو ہے نا اس کی پابندی بھی کریں، کیونکہ سورہ فاتحہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے ارد گرد جتنی مشکلیں، جتنی چیزیں آپ کو رکاوٹ بنا رہی ہیں،
وہ چیزیں اللہ کے فضل سے آپ سے دور ہوتی جائیں گی، باقی آپ کے معاملات سارے کلیئر ہیں، لیکن کوئی چیزیں جیسے رکاوٹ بن جاتی ہے وقتی طور پر، ایسے معاملے آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے لیے سورہ فاتحہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ یہ معاملے بھی ختم ہو جائیں گے اور حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ ٹرپل ایس نے سوال کیا ہے کوئٹہ سے کہ کیا کبھی مجھے کامیابی ملے گی اور کیا میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہوں؟ دیکھیں پیارے دوست، اگر بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پیریڈ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ جو وقتی طور پر جو معاملات میں رکاوٹیں یا ٹھہراؤ آتا ہے یہ نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ ماشاءاللہ سے آپ کا ہاتھ بھی اچھا ہے اور آپ کی لک بھی بہت زیادہ بہتر اور اچھی ہے، لیکن ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ جو بھی صورت آپ کو آسانی سے آپ کی زبان پر چڑھ جائے اس صورت کو پابندی سے پڑھتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کر لیں، آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر اور اچھا رہے گا۔ حفیظہ بشرا نے سوال کیا ہے ویاڑی سے کہ 9 سال میری شادی کو ہو گئے، اب تک اولاد نہیں ہے، یہ بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ کے ہاتھ کی لکیروں میں اولاد کی لکیریں موجود ہیں، بہرحال آپ علاج کروائیں، یہ پرابلم ہے اور یہ پرابلم انشاءاللہ آپ کی دور ہو جائے گی، لیکن علاج کروانا پڑے گا۔ اگر بغیر علاج کے اگر آپ بولیں گے کہ بالکل سب ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا کچھ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔